أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، خاتم النبيين ورحمة للعالمين، مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الاکرمین، لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم ظلمہم الی یوم الدین. اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ناظرین گرامی، ماہ مبارک کے ایام تیزی سے گزرتے جا رہے ہیں. میں نے جس آیے وافی ہدایہ کے ذیل میں اپنی تمام گفتگو کی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183، یہ ماہ جو ہے وہ میں عرض کر چکا ہوں کہ افضل الشہور ہے، یعنی تمام مہینوں میں سب سے زیادہ افضل مہینہ ہے. لیکن یہ اس مہینے کی افضلیت ہے، اور اس مہینے کی افضلیت کے درمیان ایک اور بڑی فضیلت جو اس مہینے سے جدا بھی ہے اور اس مہینے میں شامل بھی ہے، وہ ہے شب قدر کی فضیلت. ارشاد ہوتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. آج چونکہ شب قدر ہے، لہذا ارادہ یہ ہے کہ شب قدر سے متعلق کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں. واقعاً پروردگار عالم نے اپنے بندوں کے اوپر احسان امین کیا ہے کہ اس نے ایک تو ماہ مبارک میں ہمیں اپنی عبادت کرنے کا موقع دیا، اور دوسرے شب قدر سے فائدہ اٹھانے کا موقع ہمیں فراہم کیا. یقین جانیے کہ پروردگار عالم نے ہمیں عبادتوں کی معراج کے اوپر پہنچانا چاہا ہے. اگرچہ نماز کے لیے ہے الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ماہ مبارک میں اپنا مہمان بنا کے خدا خود ہمیں معراج کے اوپر پہنچاتا ہے. ہم خدا کے مہمان ہیں، لیکن اس مہمانی میں پروردگار عالم نے ایک تحفہ خاص ہمیں عطا کیا ہے، اور اس تحفہ خاص کا نام ہے شب قدر. جس قدر شب قدر کی عظمت کا تذکرہ ہوا ہے، اس قدر کسی بھی رات کی عظمت کا تذکرہ نہیں ہوا. جس قدر شب قدر کی فضیلت بیان کی گئی ہے، کسی بھی رات کی فضیلت اتنی بیان نہیں کی گئی. خود اس شب کو لیلۃ العظمہ کہا جاتا ہے، عظمت کی رات ہے. لیلۃ القدر یعنی لیلۃ العظمہ، شب قدر یعنی عظمت کی رات. پروردگار عالم، اور اس کی تفسیر بھی جو ہے وہ مفسرین کرام نے یوں بیان کی ہے کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، جہاں قرآن مجید میں آیا ہے کہ لوگوں نے جیسا اللہ کی قدر و منزلت کو سمجھنا چاہیے تھا، اللہ کی قدر و منزلت نہیں سمجھی، اس کی عظمت نہیں سمجھی. تو یہاں قدر کے معنی عظمت کے ہیں، یعنی خدا کی عظمت کو نہیں پہچانا گیا. اور اس رات کا نام بھی ہے لیلۃ القدر، لہذا اس کے معنی یہ بھی نکلتے ہیں کہ وہ لیلۃ العظمہ ہے، یعنی شب عظمت. یہ ایک بہت ہی اہم پہلو ہے کہ پروردگار عالم اپنے مہمانوں کو خاص تحفہ عطا کرتا ہے شب قدر کے لفافے میں لپیٹ کر.
اور وہ جو خاص تحفہ ہے وہ کیا ہے؟ اس کی تفسیر سورہ انا انزلنا میں بیان کی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ شب قدر کی پوری تفصیل اور پوری تفسیر خود سورہ انا انزلنا میں بیان کی گئی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن ھدی للمتقین ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ میں یہاں رک کر کے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن یہ فرماتا ہے کہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہر انسان اگر وہ کلمہ پڑھنے والا نہ بھی ہو جب بھی قرآن سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ قرآن سے فائدہ اٹھانے والوں نے اٹھایا ہے فائدہ، اور ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں، یعنی مسلمانوں سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ اہل مغرب نے قرآن سے اور نہج البلاغہ سے جو فائدہ اٹھایا، ہم نہج البلاغہ کو خواب میں بھی نہیں جانتے کہ وہ کیا ہے، اور کس کے خطبات کا اور کس کے خطوط اور کلمات قصار کا مجموعہ ہے۔ اہل مغرب نے نہج البلاغہ سے فائدہ اٹھایا۔ ہم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے اور اسے اپنے گھر میں یوں ہی رکھتے ہیں، اہل مغرب نے قرآن سے فائدہ اٹھایا۔ سورہ رحمان میں آپ نے پڑھا ہے یا معشر الانس والجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے گروہ جن و انس، اگر تم نفوذ کرنا چاہتے ہو آسمانوں اور زمینوں میں تو تم کر سکتے ہو نفوذ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نسخہ بتا رہا ہے، قرآن ہمیں تعلیم دے رہا ہے کہ انسان اگر قرآن سے فائدہ اٹھانا چاہے تو اٹھا سکتا ہے۔ آج دنیا ترقی کے مراحل قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں کر رہی ہے، اگرچہ وہ اس کے اوپر ایمان نہیں رکھتے لیکن اس کی تعلیمات سے تو فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہم کتنے بدبخت ہیں کہ ہم کو پروردگار عالم نے شب قدر میں عظیم ترین تحفہ قرآن کی شکل میں دیا ہے، اور ہم اس قرآن سے فائدہ نہیں اٹھاتے کہ جس میں لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر شے ایسی نہیں ہے جس کا علم قرآن مجید میں موجود نہ ہو، کتاب مبین میں موجود نہ ہو۔ اور ہر علم جو ہے اس کا مرکزی نقطہ جو ہے وہ قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم کا مرکزی نقطہ ہے بائے بسم اللہ، وَأَنَا النُّقْطَةُ تَحْتَ الْبَاءِ، اور میں وہ نقطہ ہوں، امیر المومنین فرماتے ہیں، جو بائے بسم اللہ کے نیچے ہے۔ عجیب و غریب چیز ہے، علی بھی اپنی عظمت کے ساتھ ماہ مبارک میں جلوہ گر نظر آتے ہیں، قرآن بھی اپنی عظمت کے ساتھ ماہ مبارک میں جلوہ گر نظر آتا ہے، اور ہم نے ابھی تک نہ ماہ مبارک کو صحیح طور سے درک کیا ہے، نہ قرآن کریم کو صحیح طور سے درک کیا ہے، نہ مولائے کائنات کو صحیح طور سے درک کیا ہے۔ یہ ہماری انتہائی بدبختی ہے، اور یہ لطف ہے پروردگار عالم کی جانب سے کہ اس نے ماہ مبارک کو ایک ہی مہینہ نہیں قرار دیا، یعنی پوری زندگی میں ایک مہینہ۔ جیسے ہم حج کی عبادت کے لیے ہمارے لیے کہا گیا ہے کہ ایک حج کرنا ہے تمہیں، ایک حج واجب ہے تمہارے اوپر۔ ممکن تھا پروردگار عالم کے لیے کہ ہماری پوری زندگی کے لیے
ایک رمضان المبارک رکھا جاتا، لیکن یہ کتنا کرم ہے پروردگار عالم کا کہ وہ ہر سال ہمارے ایمان کا رینیول کرنے کے لیے، ہمارے یقین کا رینیول کرنے کے لیے، اور ہمیں پاک و پاکیزہ بنانے کے لیے، اور سال بھر کی کثافتوں سے ہمیں پاکیزہ کرنے کے لیے ہر سال اس نے ماہ مبارک میں ہمیں اپنا مہمان بنایا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس نے شب قدر کی جیسی بڑی دولت ہمیں عطا کی کہ جس میں اس نے قرآن نازل کیا قلب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر۔ اور یہ شب قدر ایسی ہے، میں یہاں چونکہ جو چیزیں یاد آتی جا رہی ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چل جا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ماہ مبارک کی آخری 10 دنوں میں اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو کم سے کم سونے کی اجازت دیتی تھی، شب میں بستر الٹ دیا کرتی تھیں، اور بچوں کو تعلیم دیتی تھیں، بچوں کو آمادہ کرتی تھیں کہ وہ رات میں جگ کر کے خداوند عالم کی عبادت کریں۔ ظاہر ہے گھر میں اور بھی بچے رہے ہوں گے، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، جناب زینب اور جناب ام کلثوم کے علاوہ خاندان میں دوسروں کی سرپرستی بھی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہوں گی، اور خود جناب زینب اور جناب ام کلثوم اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام عصمت کبریٰ کی تربیت کے زیر سایہ پروان چڑھ رہے تھے، لہذا انہیں بھی معصومہ کونین سلام اللہ علیہا زیادہ سے زیادہ آمادہ کرتی تھیں کہ شب قدر کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھائیں۔ ہمارا شیوا بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ ماہ مبارک کی عظمت کیا ہے اور شب قدر کی عظمت کیا ہے، تاکہ بچے ہمارے یہ محسوس کر سکیں کہ بعض ایام اور بعض راتیں خداوند عالم کی جانب سے ایسی مخصوص ہیں کہ جنہیں درک کرنا ہر صاحب ایمان کا وظیفہ ہے اور فریضہ ہے۔ شب قدر وہ شب ہے کہ جس میں روایات میں یہ صاف لفظوں میں ملتا ہے کہ جو انسان شب قدر میں بخشا نہ جائے فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، پروردگار عالم اسے اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ شب قدر میں اگر کوئی بخشا نہ جائے تو وہ انسان بہت بدبخت ہے۔ ہاں، شب قدر میں اگر بخشا نہ جائے تو صرف اس کے لیے ایک دن ایسا آتا ہے کہ جس میں امکان ہے اس کی بخشش کا، اور وہ ہے یوم عرفہ، عرفے کا دن، 9 ذی الحجہ کا دن، کہ اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور خداوند عالم ہزاروں ہزار گنہگاروں کو کی مغفرت کرتا ہے اور آزاد کرتا ہے۔ تو اگر شب قدر میں بخشا نہ گیا تو تنہا ایک موقع ہے، اور وہ ہے روز عرفہ کا، 9 ذی الحجہ کا۔ یہ ہے شب قدر کی عظمت۔ اب آئیے شب قدر کے سلسلے میں کچھ اور باتیں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور وہ یہ کہ سورہ انا انزلنا میں اس کی تفسیر اور تشریح بیان کی گئی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شب قدر ایک الگ چیز ہے، نزول قرآن ایک الگ چیز ہے۔ نزول قرآن نے شب قدر میں 4 چاند لگائے ہیں، اور شب قدر نے ایک اپنے آپ کو ایک ایسا کاسا بنایا ہے، ایک ایسا ظرف بنایا ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ یہ دونوں جملے جو ہے بہت قیمتی ہیں۔ شب قدر کی عظمت قرآن کریم سے ہے، قرآن کریم کی عظمت شب قدر سے ہے، کہ قرآن کریم عام دنوں میں نازل نہیں ہوا ہے، پروردگار عالم نے انتظار کیا ہے شب قدر کا کہ اس میں قرآن نازل کرے۔ اور شب قدر کی حقیقت انشاءاللہ بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جس نے شب قدر کو درک کر لیا اس نے چھٹے امام کی حدیث کی روشنی میں میری جدہ ماجدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو درک کیا۔
جس نے شب قدر کو درک کیا۔ شب قدر، حقیقت شب قدر، حقیقت ذات گرامی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے۔ اس کی تشریح آئے گی انشاءاللہ۔ تو قرآن کریم نازل ہوا ہے شب قدر میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے کہیں بڑھ کر ہے، 1000 مہینوں سے کہیں افضل ہے۔ خیر من الف شہر، یہاں علم معنی و بیان کے لحاظ سے یہاں لفظ خیر جو ہے وہ ایک معمولی سا کی فضیلت نہیں بیان کر رہا ہے۔ لفظ خیر بہت زیادہ بہتر ہے، بہت زیادہ بہتر کے معنی دے رہا ہے۔ 1000 مہینوں سے بہت زیادہ بہتر۔ تو اب یہ شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ تو 1000 مہینوں کی عبادت ایک طرف، شب قدر ایک طرف، اور وہ بھی شب قدر 1000 مہینوں سے کہیں بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ، اچھا، اور یہ اس کے اندر جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کا ثواب دو چندہ ہو جاتا ہے، عبادتوں کا ثواب دو چندہ ہو جاتا ہے، نمازوں کا ثواب دو چندہ ہو جاتا ہے، نہ جانے کتنی فضیلتیں ہو جاتی ہیں شب قدر میں عبادتوں اور نمازوں کی اور قرآن کی تلاوت کی۔ معصومین یہ فرماتے ہیں کہ شب قدر میں اگر کوئی ایک صلوات بھی پڑھے تو اس کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ ایک شخص تھا، غالباً چھٹے امام کا مہمان ہوا تھا، اور وہ شب قدر تھی کہ جس میں وہ مہمان ہوا تھا۔ اسے نیند آ رہی تھی، وہ سو گیا۔ اس نے رات کی تاریکی میں دیکھا کہ امام عبادت میں مشغول ہیں۔ اسے حسرت ہوئی اپنے اوپر، افسوس ہوا اپنے اوپر، لیکن نیند کا غلبہ تھا، وہ پھر آنکھ لگ گئی اور سو گیا تھوڑی دیر کے بعد۔ تو اس نے، یہ میں ایک بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ شب قدر میں چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی خداوند عالم کی بارگاہ میں کتنا عظیم ہے۔ صبح ہوئی تو اس نے شرمندگی کا اظہار کیا کہ مولا، میں نماز صبح کے لیے اٹھا لیکن شب قدر کو درک نہیں کر سکا، لمس نہیں کر سکا۔ تو مولا نے یہ فرمایا کہ تو نے ایک کام ایسا کیا تھا کہ جس کی وجہ سے تجھے شب قدر کی عبادت کا ثواب نصیب ہو گیا۔ اس نے کہا مولا، میں تو سوتا رہا ہوں، میں نے جاگ کر کے شب قدر نہیں گزاری ہے، میں عالم خواب میں رہا ہوں۔ کہا نہیں، تم عالم خواب میں ہونے کے باوجود، سونے کے باوجود، تم نے رات کی تاریکی میں ایک ایسا معمولی سا عمل انجام دیا ہے کہ وہ بظاہر معمولی ہے لیکن خدا کے نزدیک بہت محترم ہے۔ کہا مولا، وہ کون سا عمل تھا کہ جو میں نے انجام دیا؟ میری نظر میں وہ بہت معمولی تھا لیکن خدا کی نظر میں بہت زیادہ باعظمت تھا۔ آپ نے فرمایا تمہیں رات میں پیاس لگی تھی اور تم اٹھے تھے اور تم نے پانی پیا، اور پانی پینے کے بعد میرے جد مظلوم کو یاد کیا تھا، حسین مظلوم کی پیاس یاد کی تھی، اور اس کے بعد تم سو گئے تھے۔ خداوند عالم نے تمہارے لیے اتنا ثواب رکھا اس رات کے لیے، اس رات کے اندر جسے شب قدر کہتے ہیں، کہ گویا تم نے شب قدر کو درک کیا۔ غور کرنے کی بات ہے، ایک آدمی جو ہے صرف ایک گلاس پانی پی کر کے اگر سو گیا تو امام یہ فرماتے ہیں کہ تم نے گویا شب قدر کو درک کر لیا۔ تو اب اگر ایک گلاس پانی پی کر امام حسین کی پیاس کو یاد کرنے کی فضیلت شب قدر میں اتنی ہے، تو اور دوسرے عبادات کے سلسلے میں، دوسری عبادتوں کے سلسلے میں، سجدوں کے سلسلے میں، نمازوں کے سلسلے میں، قرآن کی تلاوت کے سلسلے میں، دوسروں کو افطاری سحری دینے کے سلسلے میں جو عبادتیں ہیں وہ کوئی معمولی عبادتیں ہیں؟
خداوند عالم کس قدر خوش ہوتا ہے ہمارے ان اعمال کے ذریعے کہ بندہ میری خوشنودی کے لیے یہ اعمال انجام دے رہا ہے۔ جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، شب قدر میں کتنے لوگ جگتے ہیں؟ جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے تو میرے یہ بندے کہ جنہیں شب قدر محسوس ہوئی ہے اور جنہیں شب قدر کا پاس اور لحاظ ہے اور اس کی عظمت کا احساس ہے، وہ میرے لیے جگ رہے ہیں، میرے لیے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، میرے لیے عبادت کر رہے ہیں، میرے لیے نمازیں پڑھ رہے ہیں، میرے لیے تسبیحیں پڑھ رہے ہیں، میرے لیے میرا ذکر کر رہے ہیں، فی سبیل اللہ بیدار ہو رہے ہیں، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، جن کے پاس سحری نہیں ہے ان کو سحری پہنچا رہے ہیں، لوگوں کی ضیافت کر رہے ہیں۔ یہ سارے اعمال کیا ہیں؟ یہ سارے اعمال جو ہیں پروردگار عالم انہیں بحسن وجہ قبول کرتا ہے، بہترین طریقے سے قبول کرتا ہے۔ تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ تو اب اگر کوئی ایک عمل بھی اس شب قدر میں کیا جا رہا ہے تو وہ 1000 مہینوں کی عبادتوں سے کہیں افضل ہے۔ جو نقطہ ہے کہنے کا وہ یہ ہے، اگر کوئی ایک عمل بھی شب قدر میں انجام دیا جا رہا ہے، کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہے، کوئی نمازیں پڑھ رہا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، کوئی اور ذکر کر رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، وہ سب کا سب 1000 مہینوں کی عبادت سے کہیں بہتر اور کہیں افضل ہے۔ یہ ہے شب قدر کی اہمیت۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ اس مہینے، اس شب میں ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں۔ اس شب میں ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جنہیں کہتے ہیں روح الامین۔ روح الامین کون ہے؟ جناب جبرائیل، روح الامین انہیں کہا گیا ہے۔ یہ روح الامین کیا ہے؟ بعض مخصوص ایسے فرشتے ہیں پروردگار عالم کے جو ملائکہ سے بالاتر ہیں، انہیں روح کا نام دیا گیا ہے، جن میں سے ایک ہے جناب روح الامین۔ امین اس لیے کہا گیا کہ پوری امانت کے ساتھ وحی پروردگار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچانے والے یہ روح الامین ہی ہیں۔ یہ شخصیت ایسی ہے کہ جو مقرب ترین فرشتہ ہے پروردگار عالم کا۔ اور بھی ایسی مخلوقات ہیں کہ جو روح کا درجہ رکھتی ہیں۔ ممکن ہے کہ ملائکہ کے ساتھ یہ جو روح ہے روح الامین ہی ہوں، یعنی جبرائیل امین ہوں، لیکن مخفی طور سے نازل ہونے والوں میں سے ہیں، اس لیے کہ فرشتوں کو بھی کوئی نہیں دیکھتا اور روح الامین کو بھی کوئی نہیں دیکھتا۔ روح الامین ظاہر بظاہر پیغمبر کے سامنے نازل ہوتے تھے، اس کے بعد روح الامین کے نازل ہونے کا سلسلہ حیات جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے زمانے تک رہا ہے، وہ بھی جناب سیدہ روح الامین کو دیکھتی نہیں تھی، ان کی آواز سنتی تھی۔ امیر المومنین ان کی آواز سنتے ہیں۔ ائمہ معصومین علیہم السلام فرشتوں کی آواز کے سننے والے ہیں، دیکھنے والے نہیں ہیں ان کو، یہ فرق ہے۔ تو اب یہ نازل ہوتے ہیں، اس شب میں نازل ہوتے ہیں۔ شب قدر جو ہے وہ سند ہے ائمہ معصومین علیہم السلام کی امامت کی۔ کس اعتبار سے سند ہے؟ اس اعتبار سے سند ہے کہ سورہ فجر جو ہے، سورہ قدر جو ہے، وہ اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ نازل ہوتے ہیں، کہاں سے نازل ہوں گے؟ عرش سے، آسمانوں سے نازل ہوں گے۔ کہاں نازل ہوں گے؟ جہاں حجت الہی موجود ہوگا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں پیغمبر نے اپنے 2 صحابیوں سے، کہ جن کے بارے میں اہل معرفت علم رکھتے ہیں اور جانتے ہیں، ان سے یہ کہا تھا کہ شب قدر آج موجود ہے، یہ ملائکہ اور روح آج کس کے اوپر نازل ہوتے ہیں؟
انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ آپ کے اوپر نازل ہوتے ہیں، آپ کے اوپر نازل ہوتے ہیں۔ کہا تمہیں علم ہے کہ شب قدر میں ملائکہ اور روح میرے اوپر نازل ہوتے ہیں؟ کہا ہاں یا رسول اللہ۔ کہا شب قدر میرے بعد بھی موجود ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کہا یا رسول اللہ شب قدر آپ کے بعد بھی ہونی چاہیے، اس لیے کہ قرآن نے صراحت کے ساتھ اس کے وجود کا اعلان کیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ تمام انسانوں کی تقدیرات بھی اسی شب میں معین کی جاتی ہے، مقدرات اور تقدیرات لکھی جاتی ہیں اور اسی شب میں مقدرات معین کیے جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کی بات بھی ہے۔ کہا تمہیں معلوم ہے کہ کون ہے کہ جس کے پاس ملائکہ اور روح نازل ہونے والے ہیں؟ کہ یا رسول اللہ ہمیں نہیں معلوم۔ آپ نے امیر المومنین نزدیک بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا اور فرمایا یہ ہے وہ ذات کہ جس کے شب قدر میں جس کے اوپر ملائکہ اور روح نازل ہونے والے ہیں، اور ہر سال روح نازل ہونے والے ہیں۔ ان دونوں حضرات نے کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے، انہوں روایت میں یہ ملتا ہے کہ ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد شب قدر کی ہیبت کو محسوس کرتے تھے، شب قدر کی ہیبت کو، اور اس ہیبت سے سمجھتے تھے کہ شب قدر آ گئی ہے، اس لیے کہ یہ فرشتوں کے نزول کی رات ہے، روح الامین کے نزول کی رات ہے، اور ہمیں خوف ہمارے اوپر طاری ہوتا تھا، ہمارے دلوں کے اوپر۔ یہ حقیقت در حقیقت ایک امام کی بات نہیں ہے، بلکہ صبح قیامت تک سورہ انا انزلنا بھی باقی ہے، صبح قیامت تک لیلۃ القدر اور شب قدر بھی باقی ہے، اور صبح قیامت تک تنزل الملائکۃ والروح یعنی ملائکہ اور روح کا نزول اس شب میں باقی ہے، کہ ہر سال شب قدر میں ملائکہ اور روح انسانوں کی تقدیرات کو معین کرنے کے لیے، حجت الہی سے اجازت لینے کے لیے اور حجت الہی سے ریکمنڈیشن لینے کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک سند امامت بھی ہے ہمارے لیے، کہ ہم امامت اور ولایت کو اگر پہچاننا چاہتے ہیں تو یہ شب قدر شب امامت بھی ہے، شب ولایت بھی ہے، یہ جو صبح قیامت تک اپنی جگہ کے اوپر باقی رہے گی اور اس امامت اور ولایت کی نشاندہی کرتی رہے گی۔ یہ دلیل محکم ہے قرآن کریم میں امامت اور ولایت کی۔ تو شب قدر کی حقیقت در اصل امامت اور ولایت ہے، اور امامت اور ولایت کی حقیقت در اصل صدیقہ کبریٰ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم شب قدر میں جو بیدار ہونے کے لیے ہم سے تاکید کی گئی ہے، جگنے کے لیے ہم سے تاکید کی گئی ہے، وہ کتنی اہم ہے اور یہ کتنی بافضیلت رات ہے۔ ہم اگر سو جاتے ہیں تو اپنے آپ کو امامت و ولایت سے محروم کر لیتے ہیں۔ میں نے ابھی اپنی گفتگو کے درمیان یہ کہا تھا کہ چھٹے امام نے کہا بھائی تو نے بھی ایک بہت بڑا عمل کیا۔ کون سا بڑا عمل کیا؟ فرزند رسول میں تو سو رہا تھا۔ کہا نہیں، تجھے سوتے سوتے رات کی تاریکی میں پیاس محسوس ہوئی اور تو اٹھا اور تو نے اٹھنے کے بعد پانی پیا، اور جب پانی پی چکا تو نے میرے جد مظلوم، میرے پیاسے جد مظلوم حسین کی پیاس یاد کی، اور جو تو نے حسین کی پیاس یاد کی تو پروردگار عالم نے تجھے شب قدر کی فضیلت کو درک کرنے کا ثواب عطا کیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ احساس ہے آپ کو؟ حسین کی پیاس اتنی با اہمیت ہے۔ کتنے ایسے ہیں جو پانی پینے کے بعد جو ہے وہ سوچتے ہی نہیں کہ کتنی بڑی نعمت پروردگار عالم نے ہمیں دی ہے،
یہ پانی پانی نہیں ہے، ہماری حیات کا ضامن ہے۔ اگر پانی نہ ملے تو ہم زندہ نہ رہ پائیں گے۔ لیکن اسی پانی کو روکا گیا حسین سے، اور اس طرح روکا گیا کہ یقین کیجئے کہ 3 دن 7ویں سے پانی بند کیا گیا، اور اسی وقت سے امام حسین علیہ السلام کی تشنگی کا آغاز ہوتا ہے، اور عصر عاشور تک امام حسین علیہ السلام کی تشنگی کا عالم یہ ہے، ان کی پیاس کا عالم یہ ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان گویا انہیں ایک دھواں دکھائی دیتا ہے۔ پیاس حسین کے جگر تک اثر کر گئی، پیاس سے حسین کا جگر بھی پھٹنے لگا تھا، اور جب حسین زخموں سے چور ہو گئے اور پشت فرس سے زمین کے اوپر تشریف لائے اور نشیب میں اپنے آپ کو پہنچایا کہ جہاں وعدگاہ تھی سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی، تو ایسے موقع کے اوپر ایک ظالم نے یہ سوچا اب تو حسین بچنے والے نہیں ہیں، لاؤ میں تھوڑا سا پانی انہیں پلا دوں۔ پانی لے کر کے آگے بڑھا، نشیب میں اتر رہا تھا کہ ایک ظالم کو نشیب سے اوپر آتے ہوئے دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ اس آدمی کے ایک ہاتھ میں سر کٹا ہوا موجود ہے اور ایک ہاتھ میں خنجر موجود ہے جس سے خون ٹپک رہا ہے۔ پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا پانی لے کے کہاں جا رہے ہو؟ کہا حسین مر رہے ہیں، میں تھوڑا سا پانی انہیں پلا دوں اس لیے کہ یہ ابھی بچ نہ پائیں گے۔ کہا میں نے ان کی پیاس ہمیشہ کے لیے بجھا دی۔ وہ ظالم کون تھا؟ وہ شمر ملعون تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے ہمیشہ کے لیے حسین کی پیاس بجھا دی، وہ بھی کس طرح سے، سوکھے گلے کے اوپر اپنا خنجر چلا کے اس طرح حسین کا گلا کاٹا کہ خشک رگیں بڑی مشکل سے کٹ رہی تھیں، لیکن میں نے اپنے خنجر کے پانی سے حسین کی پیاس بجھا دی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔